اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین وشفیع المذنبین والمجرمین الملقب بطٰہٰ ویاسین النبی المؤید والرسول المسدد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میری زندگی کا بہترین ماہ رمضان المبارک کے عنوان سے ہمارا یہ تقریباً آخری جلسہ، چونکہ عید فطر ممکن ہے پیر یا منگل میں واقع ہو اور ہماری یہ کلاسیں اتوار اور جمعرات میں چل رہی ہیں، لہذا اگر پیر اور منگل میں واقع ہوتی ہے تو ایک اتوار اب یہ اور باقی ہے، اور ممکن ہے ہم اس اتوار میں اپنے آخری جلسے کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن پھر بھی اس آج کے جلسے کو اس لیے کسی حد تک ہم آخری مان کے چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اتوار کو جلسہ نہ ہو پائے، اور اگر ہوا تو بھی یہ جلسہ یوں بھی اہمیت کا حامل ہے کہ کل ہمارے سامنے جمعۃ الوداع موجود ہے. بہرحال لہذا ہمیں کچھ گزشتہ حالات پہ تبصرہ کرنا ہے جو پہلی رمضان سے آج تک ہم نے کیا، اور پھر اسی طرح ہمیں آنے والے دن کے لیے بھی گفتگو کرنی ہے، اور تیسرے مرحلے پہ ہمیں خود اپنی مکمل زندگی پہ تبصرہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ واقعاً اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے ان کلاسوں میں شرکت کر کے واقعاً کچھ احساس کیا، کچھ تبدیلی محسوس کی، کچھ اپنے بارے میں سوچا کہ واقعاً ہم کون ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کر رہے ہیں، یا ہم دنیا میں یوں ہی کھوئے ہوئے ہیں اور بس. یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک مختصر سی روایت پیش کر رہے ہیں ایک واقعے کی شکل میں. راوی ہے حمران بن عیون، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا صحابی ہے اور بہت اچھے صحابیوں میں ہے. زرارہ ابن اعین کے بیٹے کئی ہیں، اور ان میں سے یہ 2-3 تو باقاعدہ ائمہ تحریم کے بہت ہی قریبی صحابی ہیں. بہت زیادہ روایات جیسے زرارہ سے ہے، اسی طرح حمران کا کہنا یہ ہے کہ مولا میں جب آپ کی خدمت میں آتا ہوں اور آپ کی واعظ و نصیحت، آپ کی فرمائشات، آپ کی گفتگو سنتا ہوں تو میں دنیا سے بیزار سا ہو جاتا ہوں اور آخرت اور عاقبت کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا کی یہ مال و دولت میری نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، سب کچھ نظروں سے گر جاتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ کی خدمت سے میں دور ہوا اور پھر دنیا میں پہنچا، بازار میں پہنچا، مارکیٹ میں، ان لوگوں کے پاس، ان کے پاس، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، تو پھر میرا دل پھر وہی مال دولت کو چاہنے لگتا ہے، اور مال دنیا بہرحال پھر میری نظروں میں ایک حیثیت اختیار کر جاتی ہے، اور پھر مجھے بہرحال طمع، لالچ جو ہوتا ہے انسانی فطرت میں، طبیعت میں. تو امام نے فرمایا یہاں پر کہ جب یہاں بیٹھتے ہو تو تمہارا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو خدا کی طرف مائل ہونے لگتے ہو. پھر جب انسان خدا کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت اس کی نظر میں نہیں ہوتی. لیکن جب تم دنیا میں جاتے ہو تو دل سخت ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر وہی دنیا داری تمہارے دل میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے وجود میں جگہ بنا لیتی. لہذا یہ واقعہ فقط اس لیے بہت مختصر تھا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کیا نوعیت ہے.
ہمارے یہاں دل میں نرمی کی وہ کیفیت ہے کہ جہاں ہمیں فقط آخرت یاد آتی ہو، ہمیں فقط خدا یاد رہتا ہو، ہمیں فقط اپنے زمانے کا امام یاد رہتا ہو، یا ہم دنیا میں کھوئے ہوئے۔ لہذا ہم نے پورا مہینہ گزار دیا ہے، شب قدر بھی نکل گئی ہیں، اور عظیم عظیم راتیں اور عظیم عظیم دن اس مہینے کے جا چکے۔ اب 2-3 دن باقی ہیں اور ماہ رمضان وداعی ایام چل رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم شاید ہم میں سے نہ معلوم کتنے ایسے ہوں کہ جنہوں نے واقعاً اس رمضان کو حق ادا کیا ہو، اور باقاعدہ یہ کہا جا سکتا ہو کہ یقیناً انہوں نے رمضان کو ایسا گزارا ہے جو گزارنے کا حق۔ ماہ رمضان ممکن ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے رمضان کو اس طرح سے گزارا ہو جو رمضان گزارنے کا حق۔ خوشا نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان کو اس طرح سے گزارا ہو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے پورا رمضان اپنے زمانے کے امام کی یاد میں گزارا۔ بہت سی دنیا میں اس طرح کے شیعہ ملیں گے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کے باقاعدہ امام زمانہ سے رابطہ برقرار ہوا، باقاعدہ رابطے میں آ گئے ہوں اپنے عبادتوں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی مناجات کے ذریعے سے۔ بہت سے آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے، یعنی آپ میں سے باقاعدہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اب سے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا ہوگا کہ ہاں رمضان آ گیا، رمضان میں ہم نے یہ درس پڑھا، اس درس سے ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں اس دنیا میں، اور پھر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو اب باقاعدہ انہوں نے کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ پروگرام بنایا ہوگا اپنے لیے کہ آج کے بعد سے 23 کی شب قدر گزار کے 23 یا 24 رمضان سے اب میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے والا ہوں، میری زندگی میں یہ سب کچھ ارادے نے باقاعدہ ارادہ کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اب تک معلوم کون سی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، اب ایک نئی جدید دنیا میں وارد ہوئے ہیں کہ ہمیں اب کچھ دیکھنا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سے اقسام ہیں جو ہمارے انہی مخاطبین میں شاید نہ معلوم کتنی قسموں کے لوگ ہوں گے جن کے یہاں یہ سب چیزیں۔ ان میں سے مجھے اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ میں کن لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے اپنے بارے میں اس ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد اپنے بارے میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے زندگی بھر سے مراد یہ کہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے۔ جتنی زندگی میری عمر ہے 50 سال، 60 سال، 80، 90 سال یا اس سے کم، جوانی میں بھی چلا جاؤں کچھ پتہ نہیں۔ اس پوری عمر میں آخرکار مجھے جانا ہے، حضرت پیغمبر اکرم نہ رہے، ائمہ طاہرین نہ رہے، انبیاء اور رسول نہ رہے، سب گئے ہیں تو مجھے بھی جانا ہے۔ اچھے لوگوں میں اگر میرا شمار ہے تو ظاہر ہے مجھ سے اچھے دنیا سے چلے گئے، برے لوگوں میں میرا شمار ہے تو مجھ سے زیادہ برے دنیا میں آئے اور چلے گئے، رہا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رہنا مجھے بھی نہیں ہے، مجھے بھی آخرکار اس دنیا سے جانا۔ اگر مجھے اس دنیا سے جانا ہے تو کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کیسے جانا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں انہی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بارے میں بہرحال یہ سوچنا ہوگا کہ آخرکار میں نے اس رمضان سے کیا استفادہ کیا ہے اور میں نے اپنے لیے کیا پروگرام بنایا ہے۔ لہذا اب یہاں پہ ہم نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ گفتگوؤں میں بھی، وہ یہ کہ ہمیں آج ہی سے فیصلہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے لیے اس رمضان سے استفادہ کرتے ہوئے، ان درسوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے لیے کوئی ذکر، کوئی ورد، کوئی عمل مخصوص کرنا ہے کہ جو آج کے اس درس سے، یعنی یہ جو ہم نے رمضان میں درس گزارا ہے، میری زندگی کا بہترین ماہ رمضان مبارک، تو یہاں سے ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ بہرحال میں بھی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا پروگرام بنا کے چلوں کہ جو میری دنیا میں بھی آخرت میں بھی کام آئے، اور اس طرح میں بہرحال کچھ نہ کچھ، کوئی وظیفہ، کوئی ورد، کوئی ذکر، کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی عمل بہرحال روزانہ۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا زیادہ دن نہیں رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے فیصلہ شب قدر ہی میں کر لیا ہوگا۔ اپنی تمام دعائیں، اپنی تمام توبہ اور استغفار کرنے کے بعد یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا ہوگا کہ پروردگار آج کے بعد سے میں وہ نہیں ہوں جو کل تک تھا۔ یہاں پہ اگرچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ انسان کبھی کبھی نا امید ہوتا ہے
اور شیطان اس کو مایوس کرتا ہے. لیکن یہ واضح رہے، ہم نے گزشتہ درسوں میں بیان کیا تھا کہ مایوسی کفر ہے. انسان کو ہمیشہ امید رکھنی چاہیے. ہم نے یہ بھی جملہ روایات سے پیش کیا تھا کہ احسن باللہ ہے، اللہ سے اچھا گمان کر. احسن ظن باللہ، اللہ سے اچھا گمان، حسن ظن رکھیں. اور پھر ہم نے تعبیر بھی کی تھی جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جیسا گمان تم اللہ کے بارے میں رکھو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ اتفاقات اور حوادث ہوتے رہیں گے. اگر تم مایوسانہ گمان رکھ رہے ہو کہ اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے تو واقع نہیں ملے گا. اگر اللہ سے حسن ظن رکھو کہ اللہ تیرا شکر ہے تم اتنا سب کچھ مجھے دیا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جن کو اتنا بھی نہیں ملا جتنا ہمیں ملا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ بدن صحیح و سالم ہے، ہمارے پاس الحمدللہ کھانے پینے کے لیے اخراجات موجود ہیں، ہمارے ساتھ الحمدللہ معاشرے میں ایک عزت ہے، لوگوں میں ایک بہرحال بات ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں بہت سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ شاید اربوں لوگ ایسے ہوں جن کو یہ بھی مقام نہ ملا ہو جو ہمیں. تو اب ہم یہ سب چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے خدا سے جتنا زیادہ شکر کریں گے اور حسن ظن رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہارے اس نعمت میں اضافہ کروں. لہذا یہ ہمیں اپنا وظیفہ بنانا ہے آج ہی سے، اور ہمیں اس شکر گزاری کی منزل میں دنیا میں رہنا ہے جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی سال ہیں، جتنی بھی عمر اللہ نے دی ہے. پھر یہاں سے ہم دیکھیں گے واقعی ہماری زندگی میں تبدیلیاں کتنی آتی چلی جا رہی ہیں. بہرحال یہ تمام کے تمام چیزوں کے ساتھ اور بھی جو ہمیں مد نظر رکھنا ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی شیطان ہماری زندگی میں آتا ہے اور وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ایک طرف تو مایوسی ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف ہماری خود خواہشات نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے جو ہماری عقل پر بھی غالب آ جاتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو ہمیں باقاعدہ سمجھنا ہے، درک کرنا ہے کہ ہمیں اس وقت کون بہکا رہا ہے. ہمارا نفس ہم پہ غالب ہے، شیطان ہم پہ غالب ہے، مایوسی ہم پہ غالب ہے. یہ کیا، ان سب چیزوں کو ہمیں باقاعدہ اپنے آپ پہ قدم کرنا. اگر کہ سب کا ایک علاج ہی ہے استغفار. ہر قدم پہ آپ استغفار، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھیں. دوسری طرف محمد و آل محمد علیہ السلام پہ صلوات بھیجیں. یہ دو ایسے اکسیر اعظم ہیں کہ تمام کی تمام رکاوٹیں جو بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ سب کی سب دور ہوتی چلی جائیں گی جتنے بھی. لہذا ہم آج ہی سے پھر تجدید عہد روزانہ کریں، جیسے دعا عہد امام زمانہ کی. ایسی روزانہ ہر شب میں بیٹھنے کے بعد ہمیں توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور استغفار کرنے کے بعد ہم نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ظاہر جس منزل پہ ہم 23ویں شب میں سے توبہ کی شب رات میں اسی طرح آج بھی ہیں، چونکہ ہم مسلسل اللہ سے استغفار کر رہے ہیں اور روزانہ ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں. لہذا روایت میں ہے کہ اپنے اعمال کو استغفار کے ذریعے سے معطر اور خوشبودار بناؤ. جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، نمازیں، روزہ، قرآن، دعا، زیارتیں سب اپنی جگہ پہ. ان سارے اعمال میں اگر ہمیں خوشبو لانی ہے تو استغفار کے ذریعے سے ہمیں معطر کرنا ہے. استغفار کریں تاکہ اس میں خوشبو پیدا ہو، اور یقیناً فرشتے اور زیادہ ان کو قبول کرنے میں، خدا کی بارگاہ میں لے جانے میں سبقت حاصل کریں کہ اس کے اعمال میں تو عجیب سے کچھ. جیسے دو تسبیح ہم نے بتائی ہیں، ایک استغفار کی تسبیح ہے، ایک محمد و آل محمد پر درود. جتنا زیادہ آپ صلوات بھیجیں گے اتنے ہی آپ کے اعمال کئی گنا بڑھ کے خدا کے بارگاہ میں پہنچیں گے. حتیٰ دعا بھی مانگنی ہے تو دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھیں، دعا کے بعد بھی پڑھیں. یہ سب کے سب ہماری چیزیں زندگی میں بہت زیادہ اثر کرتی ہیں. اسی طرح باقاعدہ روایات میں ہے کہ ذنوب مرض ہے، گناہ مرض ہے، استغفار دوا ہے. انسان مریض ہوتا ہے، ہر مریض کے لیے دوا کی ضرورت ہے. گناہ کرنا مرض ہے، گویا ہم گناہ کیا ہم گویا کہ مریض ہو گئے. استغفار کیا اس کی دوائی مل گئی، مرض سے افاقہ مل گیا. الشفا، لیکن پھر شفا کیا چیز ہے؟ شفا یہ ہے اللہ تعود، کہ آپ دوبارہ اس گناہ کو انجام نہ دیں. تو گویا کہ آپ بالکل صحت کامل اور شفا عاجل، بالکل شفا کامل پا چکے. گناہ کرنا مرض ہے، گناہ کیا ہم نے مریض ہو گئے. استغفار کیا دوائی کھا لی، گویا کہ ہم نے صحت مند. لیکن اگر چاہتے ہیں کہ صحت یہ شفا دائمی رہے
تو پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹنا یہ شیطان کا ہے۔ یہ باقاعدہ خود حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ہمارے پاس روایتیں، اس طرح کی اور بھی بہت زیادہ روایت موجود ہیں ہمارے پاس جو ہمیں باقاعدہ ان تمام کی تمام چیزوں کو کی طرف ہمیں لا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ باقاعدہ روایت میں ہے کہ مومن جب نیکی انجام دیتا ہے تو خوشحال ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں اپنے بارے میں درک کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں ہم کتنے پانی میں۔ صفت مومن یہ ہے کہ جب کبھی نیکیاں کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا، اور جب برائی گناہ کرتا ہے تو اس کو دل میں کڑھن پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا، ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ ملامت کرتا ہے۔ اگر یہی کیفیت ہماری ہے تو سمجھے کہ ہم ایمان کے دائرے میں ہیں، ابھی مومن ہیں۔ لیکن اگر ہمیں گناہ کرنے کے بعد لذت محسوس ہونے لگے، مزہ آنے لگے گناہوں میں، مزہ، اگر گناہوں میں مزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان بھی بس ہمارا ٹائٹل رہ گیا ہے مومن۔ جیسے ہم مجلسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس آ جائیں، مومنین سے گزارش ایک ٹائٹل ہے ہمارے نام پر، ان مسلمانوں کے مقابل میں ٹائٹل ہے بس۔ لیکن یہ درک کرنے کا جو فارمولہ ہے، جو باقاعدہ چیک کرنے کا آلہ ہے، جو آزمانے کا باقاعدہ آپ کے پاس مشین ہے، وہ یہ کہ اگر گناہ کرنے کے بعد احساس پشیمانی ہے، گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہے، گناہ کرنے کے بعد آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ آپ نے کام اچھا نہیں کیا ہے، تو سمجھو ایمان ہے۔ اور اگر آپ کو گناہ کرنے کے بعد خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، دیکھیے گناہ سے مراد خدا نخواستہ کوئی وہ گناہ ہی نہیں ہے جو شاید آپ ملنے کی طرف ذہن میں آئے ہو، نہیں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی۔ مثلا میں مثال دوں، ایران میں خوبی ہے، ایران میں یہ کہ یہاں پہ کنڈکٹر نہیں ہوتا ہے معمولاً، صرف ڈرائیور ہی ڈرائیور ہوتا ہے بسوں میں، خصوصاً سٹی بسوں میں۔ اب سٹی بسوں میں خواتین پیچھے کے گیٹ سے بس میں چڑھتی ہیں، چونکہ بسیں بٹی ہوئی ہیں، آدھی بس کے بعد دیوار کھڑی ہوتی ہے، وہ شیشے کی دیوار، آدھی بس اگلے حصے میں سارے مرد ہیں اور پچھلے حصے میں ساری لیڈیز ہیں۔ اب وہاں پچھلے حصے میں وہ کارڈ لگاتی ہے یا کبھی نقدی پیسہ دیتی ہے۔ اگر کارڈ میں اس کے پیسہ نہیں بھی ہے تو باقاعدہ پیچھے کے گیٹ سے چڑھی، اپنے اسٹاپ پہ اتری، اترنے کے بعد آگے آ کے ڈرائیور کو پیسہ دیتی۔ یہاں پہ اس کے ذہن میں یہ کہ ڈرائیور کنڈکٹر تو ہے نہیں، اگر یہ پیچھے گیٹ سے اتر کے واپس چلی جائے اپنے پیسہ تو ڈرائیور گاڑی چھوڑ کے تو بھاگے جائیں اس کے پیچھے۔ اس سے اگر آپ پکڑ کے پوچھیں کہ تجھے کیا ضرورت ہے، اتنا 1 روپیہ 10 روپیہ جو بھی کرایہ ہے، وہاں جا کے تو اس کی زبان تک جملہ آتا ہے کہ یہ ڈرائیور کی نہ گاڑی ہے، ڈرائیور ڈرائیوری کر رہا ہے، یہ بیت المال ہے، اور مجھے قیامت میں پھر اس پیسے کا جواب دینا ہے۔ کسی ایک کا پیسہ ہو تو ایک کو جواب دینا ہے، بیت المال ان سارے مسلمانوں کو جواب دینا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ غصب کیا تھا، چوری کی تھی نہیں۔ یہ ایک کلچر ہے۔ دوسرا کلچر ہمارے وطن میں، آپ جس شہر کے بھی ہیں، جس ملک کے بھی ہیں، جو ہماری اردو زبان کا کلچر ہے، ہم نے بہت سے شہروں میں جوانوں کو بیٹھ کے ان سے گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ سنا، تو اکثر جوان، سب نہیں، اکثر جوانوں نے یہی واقعہ سنا، قبلہ ہم فلاں جگہ 4 لڑکے 4-5 جوان آپس میں بیٹھے اور سٹی بس سے بیٹھ گئے۔ سٹی میں ہم نے صرف ایک نے ٹکٹ لیا تھا، اب میں ایک ٹکٹ لیے ہوئے تھا، باقی ٹکٹ نہیں تھے ہمارے پاس اور لیے نہیں تھے ہم نے جان کے، چونکہ ظاہر ہمیں ٹکٹ نہیں لینا تھا۔ اور اب جب ہمیں اسٹاپ پہ اترنا تھا تو میں تیزی کے ساتھ بھاگا گیٹ کی طرف اور گیٹ سے کودا۔ کنڈکٹر ہی سمجھا، چونکہ ہمارے یہاں ڈرائیور کے علاوہ کنڈکٹر بھی ہوتے ہیں، کنڈکٹر ہی سمجھا کہ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ اب وہ بھی گاڑی کو رکوا کے ڈرائیور سے میرے پیچھے بھاگا۔ اب میں آگے وہ پیچھے، جو میرے ساتھی تھے وہ آرام سے اتر گئے، جو کنڈکٹر سدھان میرے پیچھے جا رہا۔ بہت دور جانے کے بعد میں تھکا اور رکا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا ٹکٹ میں دکھلا دی، یہ ٹکٹ ہے۔ اب مجھے پھر بھاگ کیوں رہے تھے؟ بھاگنے کی اس سے کیا تعلق، بھاگ کیوں رہا تھا؟ میں ٹکٹ لیے ہوں، یہ ٹکٹ ہے، اور ٹکٹ دیکھا واپس آ گیا۔ ہمارے ساتھی آرام سے گاڑی سوتے، جو کوئی تھا ہی نہیں چیک کرنے والا۔ اس طرح کی داستانیں جو بہرحال یہاں پہ سنانے میں بھی شاید اچھی تربیت اور اچھا تاثر نہ ہو، لیکن مقصد کہنے کا ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ سب افتخار ہوتا ہے کہ میں نے گاڑی کا ٹکٹ نہیں دیا۔ یہ ایک مثال، افتخار کرتے ہیں ہمارے جوان کہ میں نے بغیر ٹکٹ کے سفر کیا، میں نے ٹکٹ ٹرین کا ہو بس کا ہو نہیں خریدا بغیر۔ یہ
جبکہ ہم نے گویا کہ حق غصب کیا ہے، مال مارا ہے، چاہے وہ کسی کی نجی گاڑی ہے شخصی یا حکومت کی ہے، بیت المال ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال، چوری کرنا اور زنا کرنا نعوذ باللہ، اور پھر نہ معلوم کتنے کیسے کیسے گناہ، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ چھوٹی سی میں نے مثال اس طرح دی ہے کہ ہم میں سے سب اپنے آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے یہ سارے گناہ کرنے کے بعد ہمیں خوشی ہو رہی ہے اور ہم افتخار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی منزل بہت دور ہے ہم سے۔ اگر ہمارا نفس ہماری ملامت کر رہا ہے، ہمارا ضمیر ہماری ملامت کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے، تو سمجھو ہم ایمان، یہی وہ پرکھنے کے راستے ہیں۔ لہذا ہم ماہ مبارک رمضان میں، جو میری زندگی کا بہترین رمضان ہے، ایک اور اگلا فارمولہ، یہ ایک فارمولہ ہم نے بتا دیا کہ ہم ہر روز بیٹھ کے اپنے کاموں کو دیکھیں، یہ ایک فارمولہ۔ دوسرا اسی سے اگلا جملہ، محاسبہ نفس، یہ اہم ترین رول ہے زندگی کا، باقاعدہ روایات میں بھی آیا ہے اور علماء کی سیرت میں بھی رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا روزانہ محاسبہ کرتے تھے۔ روایت میں بھی ہے، حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ خود حساب و کتاب لیے ہوئے ہوں گے تو ظاہر آسانی رہے گی۔ روزانہ بزرگوں کی سیرت بھی ہے، روایات میں بھی ہے کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے، یہ دوسرا فارمولہ بیان کر رہا ہوں، سونے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے دن بھر کے اعمال پر غور کر لیا کریں، صبح سے شام تک، کہ میں نے کتنے اچھے اعمال انجام دیے ہیں اور کتنے برے اعمال انجام دیے، کتنا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کتنی خیر اور نیکیاں ہوئی۔ نیکیاں ہوئی ہیں تو شکر خدا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں بہرحال اس قابل ہو پایا کہ تیرے لیے یہ کار خیر کام انجام دے سکوں، کار خیر کر سکوں، میں نے دراصل توفیق ہوئی ہے، خدا کا شکر ہے۔ اور اگر گناہ کیا ہے تو پھر ہمیں یہیں پہ ابھی توبہ کر لینی چاہیے، ابھی اس سے پہلے کہ ٹائم گزرے اور پھر ہمارا دل سخت اور قساوت قلبی ہو جائے، پھر توبہ کی طرف بھی ہمیں توفیق نہ ملے۔ لہذا خود پیغمبر اکرم سے حدیث ہے کہ لا یکن العبد مؤمنا، لا یکن العبد مؤمنا، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے ٹائٹل ہیں مومن، ہمیں مسلمانوں کے مقابل مومن کہا جاتا ہے، شیعوں کو تمام مومنین سے گزارش ہے مومنین پیش کیا، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ لا یکون العبد مومنا، کوئی بھی بندہ مومن جب تک نہیں ہوگا حتی یحاسب نفسہ اشد محاسبۃ الشریک، جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ کیسا محاسبہ؟ فقط محاسبہ کرے نہیں، بلکہ ایسا محاسبہ جیسے دو شریک اپنے ایک دوسرے کے ساتھی کا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی دکاندار، کارخانے، کمپنیاں، فیکٹری، دو آدمیوں کی، چار آدمیوں کی مشترک ہوتی ہیں، شریک ہو کے کام کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے پر نظر بہت ہی باریکی سے رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ گلہ خالی کر لیا جائے، پیسہ اپنے نام کر لے، یہ چیز اپنے گھر بھیج دے، اس طرح کی باریکیاں کہتے نہیں ہیں، کہیں گے تو بات خراب ہو جائے گی، شراکت ٹوٹ جائے گی، ایک دوسرے سے دل برائی ہوگی، لیکن سب کے سب ایک دوسرے پر بہت ہی باریک نگاہیں رکھتے ہیں تاکہ کاروبار اچھا چلتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جیسے ایک شریک اپنے دوسرے شریک کے معاملات میں نظر رکھتا ہے، اسی طرح تم اپنے نفس کے بارے میں نظر رکھو۔ دوسری مثال یہ، جیسے کوئی آقا اپنے غلام پر نظر رکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیسا نوکر، آج کل کے زمانے میں غلام نہیں تو آپ اپنے نوکروں کو جو بھی ہے مالک کو دیکھتے ہوں گے، نوکروں کو کتنی شدت کے ساتھ بہت باریک سے نظر رکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، صبح شام۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں اس منزل، یعنی ہمیں اگلا سال اگر واقعی اس طرح سے گزارنا ہے جو ہم نے قرار دیا تھا میری زندگی کا بہترین سال، تو یہ جو نمونے فارمولے ہم بتا رہے ہیں، ان فارمولوں پر دقت۔ اگلی گفتگو یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک دقت کرنی ہے کہ دل اللہ نے روایات کے اعتبار سے دل حرم الہی قرار دیا گیا ہے، دل ہمارا حرم الہی ہے، اور ظاہر ہے اگر حرم الہی ہے تو ہمیں حرم الہی میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ دو روایات، بہت روایات نہیں بلکہ دو جملے کہہ لیجیے۔ ایک حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ہے کہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی
فقط ہر چیز خدا کے لیے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی زندگی میں جو ہم نے معنویت دیکھی ہے، عرفان دیکھا ہے، تو آپ کا یہی جواب تھا کہ میں نے اپنے خانے دل کے دروازے پر نگہبان بٹھا رکھا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جائے، صرف جو کچھ ہے خدا کے نگہبان بٹھا رکھا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا، آپ کے فرزند ارجمند حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی سیرت، بچپنا ہے، اب بچپنے میں کتنے سال کے ہوں گے اس کا تو نہیں پتا، آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں کہ جب مائیں اپنے بچوں کو کچھ الف با، اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12، معصوم 14، یہ سب چیزیں سکھاتی ہیں تو بچہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ معمولاً جہاں بچہ بولنا شروع کرتا ہے توتلا پن وہی 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، اسی ایام انہی ایام میں امیر المومنین روایت ہے کہ امیر المومنین جناب عباس کو گنتی سکھا رہے ہیں۔ عمر نہیں بتائی، وہ اتنا لکھا ہے تاریخ میں کہ بچپنا، اب 2 سال کے تھے، 3 سال کے تھے، 4 سال کے تھے، نہیں، گنتی سکھا رہے ہیں۔ کہو بیٹا 1، جناب عباس نے کہا 1، کہا کہو بیٹا 2، الثانی 2، جناب عباس رک گئے۔ مولا نے پوچھا امیر المومنین نے کہ بیٹا کہو 2، آپ گنتی امیر المومنین تعلیم دے رہے ہیں جناب عباس، کہو بیٹا 2۔ جب بار بار امیر المومنین نے کہا کہو بیٹا 2، تو جناب عباس کا جملہ بچپن کا نکلا کہ بابا جس زبان سے میں نے توحید وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، کہا ہے 1، تو اب میں 2 کیسے کہوں؟ امیر المومنین نے جناب عباس کو سینے سے لگایا، اور جناب عباس کی معرفت کا اندازہ یہاں سے، ظاہر ہے گنتی تو عام ہے آدمی، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ جناب امیر المومنین سکھائیں، ورنہ گنتیاں تو بچے اگر نعوذ باللہ نہ بھی پڑھے لکھے ہو تو بھی سیکھ جاتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں کہ پیسوں میں جاہل ہیں، گنتی جانتے ہیں، گنتی کے لیے اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آدمی، لیکن جو اصل ہدف تھا روایت کا وہ یہ کہ معرفت کی منزل، معرفت کی منزل، لہذا ہمیں یہیں پر ہمارا دل اگر حرم الہی ہے، جو نقطہ حرم الہی ہے، تو ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے کہ اس دل میں کوئی دوسری چیز وارد نہ ہو، اس دل میں شیطانی وسوسے، خواہشات نفسانی، دوسری چیز وارد، اس دل میں فقط اللہ رہے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی محبت۔ اگر صرف یہی چیز رہے گی تو ہم یقیناً گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ اہم نقطہ ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ آخری ایام ہے ہمارے ماہ رمضان کے، اور ہمیں یہ درس اختتامی منزل پہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہوا تو اگلا اور اتوار ہمارے سامنے ہے، ورنہ یہ سلسلہ ہمارے دوسرے دروس تو چلتے رہیں گے، لیکن ماہ مبارک رمضان کا جو درس چل رہا تھا وہ تقریباً آج کے بعد اگر ہوا تو 1 درس اور سے، ورنہ یہیں تک ہمیں اپنا سب کچھ بستر بوریت جمع کر لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا ہے، اور اب گزارنے کے بعد آگے کی زندگی ہماری کیسے ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں پر ہمیں باقاعدہ، میں اور ایک واقعہ اور بیان کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ خداوند عالم سے ہمارا لگاؤ، دلچسپی، جیسے ہم نے جناب عباس کا واقعہ بیان کیا، امیر المومنین کا واقعہ بیان کیا، اسی طرح جناب مریم کہ جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت مریم کے جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہاں پہ جناب مریم بچے کو آغوش میں لیے بیٹھے، اسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی، اور وہیں پر خداوند عالم سے بھوک کا احساس کیا۔ سارے بچہ پیدا ہو چکا ہے، صحیح سالم، قصہ ختم ہو گیا، وہ جو بھی حوریں آئی ہوں، جنت کی اور دوسری خواتین آئی ہوں، جیسے بھی، وہ ایک الگ ویسے مفصل گفتگو ہے، لیکن یہاں پہ پیدا ہونے کے بعد اب جناب مریم کو بھوک محسوس ہوئی، خدا سے کہا، خدا نے کہا کہ جس درخت سے آپ تکیہ لگائے بیٹھی ہو، قرآن کریم کی آیت ہے کہ آپ اس درخت کو یعنی جھٹکا دیں، ہلائیں درخت کو، تو وہاں سے رطبن جنیہ، قرآن کریم کہتے ہیں تازے رطب کھجور گریں گے، وہ سوکھا ہوا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھے۔ خیر انہوں نے ہلایا، ہلانے کے بعد درخت گرے، لیکن انہوں نے کہا پروردگار، میں پہلے اب تک جتنی میری عمر ہے تاریخ میں 9 سال کی تھی، 9 سال کی بچی ہے، اب تک تیری جنت سے میرے لیے کھانا آیا کرتے تھے، اور جناب زکریا کے پوچھا کرتے تھے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو میں کہتی تھی کہ اللہ نے بھیجا ہے، تیرے فرشتے میرے لیے کھانا لے کے آتے تھے مسلسل، جو میں بیت المقدس میں زندگی گزار رہی تھی کھانا آ رہا تھا، آج میں نے تجھ سے کھانے کے لیے کہا ہے تو کہا کہ درخت کو ہلاؤ،
حکم الہی اور صدائے غیبی آئی مریم، اب تک اس بچے سے پہلے تک تمہارے دل و دماغ میں فقط خدا تھا، تم اللہ کے علاوہ کچھ سوچتی ہی نہیں تھی، تمہارے یہاں فقط خدا تھا۔ تو جب تمہارے یہاں خالص خدا تھا تو اب تمہاری تمام ذمہ داریاں میرے اوپر تھی۔ اب جب سے تمہاری گود میں بچہ آیا ہے تو تمہارے دل و دماغ میں خدا تو ہے، یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا سے تم انکار کر بیٹھے، خدا تو ہے، لیکن دل میں محبت اس بچے کی بھی آ گئی ہے جو تمہاری گود میں ہے، اور یہ فطرت ہے، یہ کوئی عجیب سی بات نہیں تھی، ہماری سب کی پوری انسانیت کی یہی فطرت ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو باپ ہو یا ماں ہو، بہرحال اس بچے سے محبت دل میں خود بخود بیٹھ جاتی ہے، کہ اب چونکہ آپ کا دل بڑھ چکا ہے، آپ کے دل میں محبت بچے کی بھی ہے اور خدا کی بھی ہے، تو جیسے ہی تم تھوڑا سا ایک قدم اللہ سے دور ہوئی ہو تو اللہ نے تمہیں ایک قدم زحمت دے دی ہے کہ اب آسمان سے کھانا نہیں آئے گا، اب تمہیں درخت کو ہلانا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ اب یہاں سے ایک میں نے واقعہ فقط اس لیے پڑھا ہے کہ یہاں سے اندازہ لگا کہ ہم اللہ سے کتنا دور ہیں۔ مریم کی آغوش، مریم معصوم ہے، اللہ سے دور نہیں ہے، دور اس معنی میں نہیں جس معنی میں ہم آپ سمجھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، نہیں، جناب مریم معصوم ہے، معصوم ہے، لہذا دور فقط یہ کہ چونکہ بیٹا گود میں آ گیا ہے، بیٹے کی محبت، یعنی چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، ایک لمحے کے لیے آپ نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے اور اب بیٹے کی طرف توجہ ہے، تو اگر بیٹے کی تو اللہ سے اتنی جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی محنت بھی کرنی ہے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ سے کتنا فاصلے ہیں، کتنا فاصلہ ہمیں اللہ سے ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہم اگر بیوی ہیں تو ہمارے شوہر، اگر شوہر ہیں تو ہماری بیوی، ہماری ماں، ہمارے باپ، ہماری بہن، ہمارے بھائی، یہ تو دنیا کے رشتے دار، ہمارے دوست احباب، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہماری دکانداری، ہزاروں ہمارا، ہمیں اللہ کتنا یاد رہتا ہے۔ مریم کے ایک لمحے کے لیے فوراً تذکر ہے، ہمیں اللہ کتنا یاد ہے۔ تو پھر اگر ہماری زندگی میں یہ محنتیں، یہ مشقتیں، یہ زحمتیں، یہ پریشانیاں ہیں تو پھر شکوہ کی بات کا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے ایسا خالص کر کے دکھائیں جیسے ابھی مریم کے واقعے میں بیان کیا کہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہی نہ ہو سوائے خدا کے، تو پھر یقین کیجئے آپ کو گھر بیٹھے کھانا ملے گا اس طرح، لیکن بن کے دکھنا، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں، ایسا کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ اہل بیت طاہرین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جنت سے دسترخوان آتے تھے، یعنی ان کی پوری زندگی خالصۃ لوجہ اللہ، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، سب اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو ادھر سے دسترخوان بھی آ رہا ہے، ادھر سے کھانے بھی آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اہل بیت پھر بھی اللہ کے کھانے پہ اکتفا نہیں کرتے، تو خود مزدوری کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کی پوری زندگی اگر چاہیں تو اللہ کے یہاں سے روزانہ آ سکتا ہے کھانا، چونکہ ان کے سارے کام اللہ کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعم لوجہ اللہ، یہ سورہ دہر کی آیتیں ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ لا نرید منکم، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، دینے والے سے ہمیں کوئی شکریہ کی ضرورت نہیں، تم شکریہ ادا کرنا ہی ہے، ہمارا سارا کام اللہ ہے۔ تو اگر سارا کام اللہ کے لیے ہے تو اللہ ان کو گھر بیٹھے دسترخوان کھانا دے سکتا ہے، منا و سلوہ کی طرح۔ لیکن یہ اب ان کا اس سے بھی بڑا مقام ہے کہ آنے کے باوجود بھی مزدوری کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، پھر بھی توقع رکھتے ہیں پروردگار آسمان سے کچھ گرا دیں۔ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ میں واقعی اس قابل ہوں بھی یا نہیں، میرے اندر یہ لیاقت و صلاحیت ہے یا نہیں، جب ہم نے پرکھنے کے لیے جناب مریم کا واقعہ ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو، ہر آدمی ہم میں سے، ہر انسان ہم میں سے اپنے آپ کو پرکھے اور دیکھے کہ ہم نے واقعا اپنے آپ کو اس منزل پہ پہنچایا، اور یہ کیفیت و نوعیت ہماری ہے یا نہیں ہے کہ واقعا ہم اللہ سے کتنے دور پہ ہیں۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، ہم پھر دوبارہ سے اس تذکرات کی طرف دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ آج الوداعی جمعرات یعنی شب جمعہ اور کل کو الوداعی جمعہ ہے، اگر ابھی بھی کچھ کوتاہیاں، کچھ کمیاں باقی رہ گئی ہیں تو یہ رات بھی جو آج کی رات آنے والی ہے شب قدر سے کم نہیں ہے۔ شب قدر روایات میں نہیں آئی ہے، لیکن الوداعی جمعے کی جو رات شب جمعہ آتی ہے وہ منزلت اور عظمت کے اعتبار سے شب قدر سے کم نہیں ہوتی۔ جیسے اگر ابھی بھی ہمارے دامن میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، ابھی بھی ہم کسی
نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے ہیں، ابھی بھی اگر ہم نے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے، ابھی بھی اگر ہم نے اپنے توبہ، اپنے لیے استغفار، اپنے لیے بہرحال اپنے راستے کو معین نہیں کیا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. دیکھیے یہاں پہ کبھی کبھی ہمیں مال و دولت، دنیا کی دوست احباب، یہ سب دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، لہذا یہ مانے ہیں. اگر آج ہی سے ہم فیصلہ کر لیں، میرے موبائل میں اگر کوئی ایسا پروگرام ہے، کوئی بھی ایپ ایسا ہے جو مجھے گناہوں میں ڈال لیتا ہے، اس کو ابھی ڈیلیٹ کریں. میرے دوستوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو مجھے بہکاتا ہے اور مجھے دوسری طرف لے جاتا ہے، اس سے رابطہ آج ہی ختم کریں. چونکہ مجھے آج ہی فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے بہرحال یہ نہ دوستی میرے کام آئے گی، یہ نہ ایپ کام آئیں گے، اور نہ ہی یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کام آئیں گے. مجھے میرا اپنے اعمال کام آنے ہیں. لہٰذا مجھے یہاں دیکھنا ہے کہ مجھے دوستی بھی ان لوگوں سے کرنی ہے کہ جو مجھے نیکیوں کی طرف لے کر جائیں، جو مجھے ہدایت اور رشد کی طرف لے کر جائیں. مجھے اگر دوستی بھی کرنی ہے تو دوستی ہمارے لیے ایک ایسا راستہ، ذریعہ ہو کہ جو ہمیں ترقی کی طرف لے کے جائے، نہ کہ پستی اور تنزلی کی طرف، نہ کہ جہنم کی جانب. لہٰذا بہرحال چونکہ وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے، ہم یہیں پر آپ سے خداحافظی کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آج کی شب میں بھی انشاءاللہ آپ جہاں اپنے لیے توبہ اور استغفار اور دعائیں کریں گے، وہاں حقیر کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا. ہم بھی یہاں پر مولا کے روزے پر آپ کی جانب سے نائب الزیارہ بھی ہیں، اور آپ سب کے لیے دعا گو بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.